میں آپ کو اس رات کے بارے میں بتاؤں گی جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ لگی اور خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا حکم آیا کہ ایک باپ کے دل کے اندر طوفان اٹھ گیا۔ میں آپ کو وہ لمحے بھی سناؤں گی جب ایک بوڑھا باپ اپنے نوجوان بیٹے کو ساتھ لے کر اس راستے پر چل رہا تھا جہاں سے واپسی کے بعد زندگی پہلے جیسی نہیں رہنی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ راستے میں شیطان نے کس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کی، کس طرح اماں ہاجرہ کے جذبات کو ہلانے کی کوشش کی، اور کس طرح حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے دل میں زندگی کی محبت ڈالنے کی کوشش کی، کیونکہ شیطان ہمیشہ وہاں حملہ کرتا ہے جہاں انسان کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت موجود ہو۔ روایات محدثین میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اس دور میں ہوئی جب پوری دنیا شرک کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ پتھروں کے آگے جھکتے تھے، آگ کو اپنا خدا سمجھتے تھے، کبھی بیل کو کبھی گائے کو اپنا خدا سمجھتے تھے، اور بادشاہ لوگ اپنے آپ کو رب کہلواتے تھے۔ جس کے پاس زیادہ دولت ہوتی، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا، بس وہی کہتا میں رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ اس وقت بابل کی سرزمین پر ظلم کا ایسا دور تھا کہ سچ بولنے والے کم اور جھوٹ کے پجاری زیادہ تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے باقی لوگوں سے بالکل مختلف تھے۔ وہ چاند کو دیکھتے، ستاروں کو دیکھتے، سورج کو دیکھتے، پھر خاموشی سے سوچتے کہ میرا رب وہ نہیں ہو سکتا جو غروب ہو جائے، جو فنا ہو جائے، وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ کبھی چاند کو دیکھتے، کہا ہاں میں اسے مان لیتا ہوں یہ میرا خدا ہے، لیکن جب دیکھا چاند غروب ہو گیا ہے تو پھر کہنے لگے کبھی بھی چاند خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر ستاروں کو دیکھتے، پھر سورج کو دیکھتے، سورج جو بہت بڑا دکھائی دیتا تھا، کہتے ٹھیک ہے سورج کو خدا مان لیتا ہوں، لیکن شام کو جیسے ہی وہ سورج غروب ہوا تو کہنے لگے ہرگز نہیں، میرا خدا وہ نہیں ہو سکتا جو دیکھتے ہی دیکھتے غروب ہو جائے، کیونکہ اس دور کے لوگ سورج کی پوجا بھی کرتے تھے، آگ کی پوجا بھی کرتے تھے۔ اب وقت گزرتا گیا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ پھر آزمائشوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ زندگی کا ہر موڑ آپ کے لیے امتحان بن گیا۔ کبھی قوم نے مخالفت کی، کبھی باپ نے دشمنی کی، کبھی بادشاہ نے آگ میں پھینک دیا، مگر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر حال میں صرف ایک ہی بات کہتے رہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ والوں کے قدم آگ پر بھی رکھ دیے جائیں تب بھی ان کے دل اللہ سے نہیں ہٹتے۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نکاح اماں ہاجرہ سے ہوا، آپ کا گھر آباد ہوا، زندگی مزید آگے بڑھنے لگی، لیکن برسوں تک آپ کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آپ کو پتا ہے جب اولاد نہ ہو تو لوگ کس طرح کے تانے دیتے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی کسی کو جینے کے قابل نہیں چھوڑتا، بے اولادی کے تانے دے دے کر انسان کو جیتے جی مار دیتے ہیں، تو پھر وہ تو اللہ کے نبی تھے، نبیوں کی آزمائشیں تو زیادہ تھیں، آپ کو تانے دینے والے لوگ زیادہ تھے۔ کوئی کہتا دیکھو اس کی اولاد نہیں ہے۔ اب 1 سال گزرا، پھر 2 سال گزرے، پھر کئی سال گزر گئے، مگر گھر کے اندر ننھے منھے بچے کی آواز نہ آئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب کسی باپ کو اپنے بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے یا اس کے ساتھ پیار کرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے تو شاید دل کے اندر ایک درد ضرور اٹھتا ہوگا، شاید راتوں کو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہوں گے اے اللہ، کیا میرے گھر میں بھی کبھی ننھے قدموں کی آواز نہیں آئے گی؟ کیا کبھی کوئی چھوٹے ہاتھ میرے گلے میں نہیں پڑیں گے؟ کیا کبھی کوئی مجھے ابا کہہ کر نہیں بلائے گا؟ روایات صالحین میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، بال سفید ہونے لگے تھے، جسم کمزور ہونے لگا تھا، مگر دعا کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑا گیا، کیونکہ میرے بھائیوں اللہ کے جو لاڈلے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کے پاس 2 چیزیں ضرور ہوتی ہیں، اور یہی 2 چیزیں ایک عام انسان کو اللہ کا لاڈلا بنا دیتی ہیں، اللہ کا محبوب بنا دیتی ہیں، پسندیدہ بنا دیتی ہیں۔ ان 2 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے دعا۔
اور دوسری چیز ہے صبر۔ جس انسان کے ہاتھ میں دعا کا کاسا ہو اور دل میں اس کے صبر ہو، اسے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہرا نہیں سکتی، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ اللہ کھڑا ہو پھر ان کے سامنے بڑے بڑے طوفان بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا رب اگر چاہے تو سوکھی زمین سے دریا نکال سکتا ہے، بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، اور میرا رب ہی ہے جو ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلے حسابوں سے نہیں رحمتوں سے چلتے ہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ کا لاڈلا بندہ آرام کی گود میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہمیشہ دکھوں کی بھٹی میں جل جل کر نکلتا ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، جو انسان راتوں کو تڑپا نہ ہو، جس کی آنکھیں تنہائی میں بھیگی نہ ہو، جس کا دل دنیا نے نہ توڑا ہو، وہ ابھی اللہ کی محبت کے اصل مزے تک پہنچا ہی نہیں۔ ایک عام سا انسان ہوتا ہے، خوشگوار زندگی گزار رہا ہوتا ہے، مگر پھر اچانک اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے رزق میں پریشانی، وہ رزق جو کبھی ختم نہیں ہوا تھا، پھر وہی رزق تنگ، دل میں بے چینی، لوگوں کی بے وفائی، اپنوں کے تلخ رویے دیکھ کر بندہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنے قریب بلانا چاہتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو پھر اسے دنیا میں سکون سے سونے نہیں دیتا۔ اللہ اسے بار بار توڑتا ہے، اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اسے آزماتا ہے، لوگوں کے ہاتھوں سے تڑواتا ہے، لوگوں کے ہاتھوں سے اسے دکھ دلواتا ہے، تاکہ ایک دن وہ بھٹکا ہوا بندہ ساری دنیا سے ٹوٹ کر صرف اللہ سے جڑ جائے، ساری دنیا سے رشتہ کنارہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اور یاد رکھو، اللہ کے لاڈلے بندے وہ نہیں ہوتے جن کے پاس سب کچھ ہو، اللہ کے لاڈلے بندے وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے کو لقمہ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ انسان کا دل اندر سے ٹوٹ جانا انسان کو اللہ کے قریب لے کے آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو ٹوٹے ہوئے دل بہت پسند ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرا رب دیر سے ضرور دیتا ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی، اس کے خزانے میں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں۔ اللہ پھر ایسا دیتا ہے، پہلے دیر سے دیتا ہے، پھر ایسا دیتا ہے کہ انسان پچھلے سارے دکھ بھول جاتا ہے، غم بھول جاتا ہے۔ خیر، اللہ نے کرم کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ عام خوشی نہیں تھی، یہ برسوں کے آنسوؤں کا صلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، کیونکہ جو نعمت دیر سے ملتی ہے انسان اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتے تو چہرے پر خوشی چھا جاتی، دل سکون سے بھر جاتا۔ اب ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیمتی چیز کی قربانی چاہتا ہے۔ جب صبح اٹھے تو 1000 دمبے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ انہوں نے سمجھا شاید اللہ مال مانگ رہا ہے، مگر اگلی رات پھر وہی خواب آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 1000 اونٹ قربان کر دیے، کیونکہ آپ کی نظر میں یہ بھی بہت قیمتی تھے۔ اب دوسری رات بھی وہی خواب آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، تیسری رات کا خواب تھا، 2 راتیں ایک جیسا خواب دیکھا، تیسری رات بھی وہی خواب دیکھا۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز میری راہ میں قربان کرو۔ صبح اٹھتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 1000 جانور اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، مگر دل کے اندر ایک عجیب خاموشی باقی رہی، جیسے آسمان ابھی اور کچھ مانگنے والا ہو۔ جب تیسری رات وہی خواب دوبارہ آیا اور اس بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے نیند جیسے ہمیشہ کے لیے اتر گئی۔ وہ کافی دیر خاموش بیٹھے رہے، کبھی آسمان کو دیکھتے، کبھی زمین کو دیکھتے، اور پھر ان کے دل پر ایک حقیقی بجلی بن کر گری۔ اللہ تعالیٰ قربانی کسی جانور کی نہیں مانگ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگ رہا ہے، جو مجھے پوری دنیا سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اے میرے بھائیوں، یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک باپ کا دل بھی رو رہا تھا اور ایک نبی کا ایمان بھی سجدے میں کھڑا تھا۔ حضرت
اسماعیل علیہ السلام وہ بیٹے تھے جن کے لیے برسوں دعائیں مانگی گئی تھیں، بڑھاپے کی تنہائی میں جنہیں اللہ نے رحمت بنا کر عطا فرمایا تھا، جن کی ایک مسکراہٹ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر بہار آ جاتی تھی۔ لیکن سنو، اللہ کی محبت جب آزمائش لیتی ہے تو انسان سے وہی چیز مانگتی ہے جو انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اس چاہت کو اپنے سر آنکھوں پر رکھا، آہستہ آہستہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف چلنے لگے۔ ہر قدم ایسا تھا جیسے سینے کے اندر کوئی چیز ٹوٹ رہی ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ کر فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، یعنی میں تمہارے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں اور تمہیں ایک دمبے کی طرح ذبح کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، اگر آج کا کوئی بیٹا ہوتا تو شاید چیخ کر کہتا، ابو میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، محبتوں کو اس طرح ذبح نہیں کیا جاتا، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، اور ویسے بھی تو آپ نے پوری زندگی دعائیں مانگ مانگ کر اتنے عرصے کے بعد اولاد دی ہے، اللہ نے بڑی مشکل سے آپ کو اولاد دی ہے، اور میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو میں نے دنیا کے رنگ دیکھنے ہیں، جوان ہونا ہے، شادی کرنی ہے، اپنی اولاد کو گود میں اٹھانا ہے، آپ کی نسل کو آگے بڑھانا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ والوں کے گھروں میں اولادیں صرف پالنے کے لیے نہیں ہوتی، اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے بھی تیار کی جاتی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی بات سنی، نہ چہرہ بدلا، نہ آواز کانپی، عرض کیا، ابا جان اگر اللہ نے مجھے مانگا ہے تو پھر دیر کیوں کرتے ہیں؟ اسماعیل زندہ رہ کر بھی کیا کرے گا اگر اللہ راضی نہ ہوا تو؟ اسماعیل بھی ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ ابا جان خیال کرنا کہیں اللہ کے حکم میں دیر نہ ہو جائے، جلدی کر دیں۔ دنیا والے بیٹوں کو سینے سے لگاتے ہیں، ابا جان آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، مجھے اللہ کے بالکل قریب لے کر جا رہے ہیں، تو اس سے بڑی قسمت اور کیا ہی ہوگی۔ اگر آج اسماعیل پیچھے ہٹ گیا تو قیامت تک محبتیں اللہ کے امتحان میں ہار جائیں گی۔ ابا جان میری فکر نہ کریں، بس اتنا دعا کرنا کہ آخری سانس تک اللہ ہم دونوں سے راضی رہے۔ اے ابا جان اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اسماعیل کی کیا مجال کہ وہ اللہ کے فیصلے کے سامنے انکار کرے، ویسے بھی تو اللہ نے ہی مجھے عطا کیا ہے۔ ابا جان بیٹے تو دنیا میں بہت پیدا ہوتے ہیں، مگر خوش نصیب بیٹا وہ ہوتا ہے جسے اللہ اپنے راستے کے لیے چن لے۔ آپ نے مجھے ہمیشہ اللہ سے محبت کرنا سکھایا ہے، آج اگر اس محبت کے راستے میں میری جان آ گئی ہے تو اسماعیل پیچھے ہٹنے والا ہرگز نہیں، کیونکہ اسماعیل کسی عام کا بیٹا نہیں، یہ ابراہیم کا بیٹا ہے۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی اور اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ آج ہم کہیں دعوت پر جا رہے ہیں، شام تک واپس آ جائیں گے، اور اسماعیل بھی میرے ساتھ جا رہا ہے۔ ماں نے محبت کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے، بال سنوارے اور باپ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ماں کو کیا خبر تھی کہ آج کا سفر کوئی عام سفر نہیں، آج ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ وہ قربانی تھی جسے حضرت ابراہیم نے برسوں کی دعاؤں کے بعد اللہ سے لیا تھا۔ بعض سفر زمین پر شروع ہوتے ہیں مگر ان کی گواہی آسمان دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب دونوں باپ بیٹا راستے میں جا رہے تھے تو راستے میں شیطان بھی آیا ہوگا، اس نے خوب کوشش کی ہوگی، کبھی باپ کے دل میں وسوسے ڈالے ہوں گے، کبھی ان کے بیٹے کو ڈرایا ہوگا، اور کبھی یہ بھی کہا ہوگا کہ اے ابراہیم بڑھاپے میں ملا ہوا بیٹا کہاں لے کے جا رہے ہو، کبھی کہا ہوگا اسماعیل تمہیں ذبح کیے جانے والا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے شیطان کی ہر بات کو ٹھکرا دیا، کیونکہ جن دلوں کے اندر اللہ کی محبت جاگ جائے وہاں شیطان کی آواز کمزور پڑ جاتی ہے۔ ایمان جب مضبوط ہو جائے تو وسوسے راستہ بدل لیتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر منا کی وادی میں پہنچ گئے، بیٹے کو زمین پر لٹایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہایت ادب کے ساتھ فرمایا، ابا جان مجھے ذبح کرنے سے پہلے اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیجئے، کیونکہ آپ ایک باپ ہیں اور باپ کے بہت سے جذبات ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت اللہ کے حکم کے درمیان آ جائے اور آپ کے ہاتھ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے رک بھی نہ جائیں، اور میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیجئے تاکہ میں چھری دیکھ کر کہیں بے صبری نہ کر بیٹھوں اور یہ نہ سوچ لوں کہ یہ کیسا باپ ہے جو اللہ کی راہ میں مجھے قربان کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو وہ بیٹا
کیسا ہوگا جو اپنی جان سے زیادہ اللہ کے حکم کی فکر کر رہا تھا۔ وہ قربانی نہیں تھی، وہ وفاداری کی آخری حد تھی، عشق کی آخری حد تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، دونوں کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور پھر پوری قوت کے ساتھ چھری چلائی، مگر چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو نہ کاٹ سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کوشش کی مگر پھر بھی گلا نہ کٹ سکا۔ آپ نے بے قرار ہو کر دعا کی، یا اللہ میری قربانی قبول فرما، میں خوشی کے ساتھ تیرے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے آیا ہوں۔ اے اللہ اس چھری کو حکم دے کہ یہ تیرے حکم کو پورا کرے۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ دوبارہ وہی چھری چلائی، اور اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ آسمان سے ایک عجیب مینڈھا بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا قربان ہو چکا ہے۔ آپ نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، لیکن جیسے ہی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف زندہ کھڑے ہیں اور ان کی جگہ دوسری جگہ پر ایک مینڈھا ذبح ہو چکا ہے۔ اسی وقت آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تم نے اپنی وفاداری ثابت کر دی۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس دن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والوں کو یہ سبق دے دیا کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، قربانی اپنے نفس کو، اپنی محبت کو اور اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینے کا نام ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، قربانی اصل میں اپنی انا کو، اپنی ضد کو، اپنے اندر کی میں کو ختم کرنے کا نام ہے۔ اصل قربانی ہوتی بھی وہی ہے جس کے ذریعے انسان کے اندر چھپا